اب تک جو زندہ ہو تو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اب تک جو سانسیں بحال ہیں تو اب بھی موقع ہے اللہ تک پلٹ جانے کا۔ اللہ کی بنائی گئی کوئی بھی چیز میں مقصد کبھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، ہم بد نصیب نہیں ہوتے، بس ہم سب کے نصیب مختلف ہیں۔ ہم سب کے راستے الگ ہیں مگر منزل ایک ہی ہے۔ ہم ایک ہی رب کو پکارتے ہیں، پکارنے کا انداز الگ ہے مگر ہم جس کو پکارتے ہیں وہ ایک ہی پیارا اللہ ہے۔ تم لمحوں سے نہیں، لمحے تم سے ہیں، تم ہی انہیں زندہ رکھتے ہو یا اداسی کی نظر کر دیتے ہو۔ جینا اگر چاہو تو ہر روز عید ہے، اور اگر چاہت ہی نہ ہو تو عید کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ سارا معاملہ تو دل کا ہے، سارا قصہ ہی اللہ پہ یقین کا ہے۔ یقین اگر پختہ ہے تو ہر نعمت میں مسرت ہے، ہر سانس تحفہ ہے۔ دل ہی ناشکرا ہے تو کیوں خفا ہوتے ہو حالات سے؟ تم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہو، کیونکہ تم اپنے راستے میں حائل ہو جاتے ہو یہ سوچ کر کہ راستہ نکال لیں گے، اور یوں تک جاتے ہو، خسارے کماتے ہو اور اللہ سے دور ہو جاتے ہو۔ زندگی کے زیادہ تر غم تمہارے اپنے ہی کمائے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائیں گے جن کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورے رہ جائیں گے جو بے حد آسان ہیں۔ رکو نہیں، بس جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا، اور اللہ کھول دے گا ساری راہیں تمہارے لیے۔ پھر راستہ کتنا ہی کیوں نہ دشوار ہو، اللہ کے لیے تو سب کچھ آسان ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پہ ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ پھر پریشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں جنہیں اللہ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو جائے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا بے جان لکڑی کا ٹکڑا۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کرو، وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والے بے شک کبھی بھی بے سکون نہیں رہتے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اللہ ہی ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے، اور اب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف اپنے خالی ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے خالی ہاتھ اس بات کا ثبوت ہوں گے کہ تم اللہ ہی کے محتاج ہو، اور اللہ تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنے سے خوف نہیں آتا، آنکھیں لوگوں کی وجہ سے روتی نہیں ہیں، ہونٹوں پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے ہمارا دل ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پہ لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔